اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. زبیر احمد میر UPS کشٹا کلاس 6 سبجیکٹ انگلش ٹاپک پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کل آپ نے پڑھا کہ حضرت خدیجہ جو کہ بیوہ تھی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میسیج بھیجی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہاں ہے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 25 سال اور حضرت خدیجہ کی 40 سال. آج اسے آگے پڑھیں گے. بچوں سولمن اٹ مینس دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری ینگ. سولمن کہتا ہے اپنی نانی سے اس کا مطلب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ بہت کم عمر تھا. نانی یس 15 years younger than خدیجہ رضی اللہ عنہ. The marriage took place. After marriage, the husband and wife spent their wealth generously to help the poor and the needy, and they lived a very frugal life. نانی کہتی ہیں ہاں بالکل وہ حضرت خدیجہ سے 15 سال چھوٹا تھا عمر میں، تو ان کی شادی بھی ہوئی. تو شادی کے بعد انہوں نے بہت اچھی طرح سے زندگی گزاری اور اپنی ساری دولت جو تھی نا غریبوں میں بانٹ دی، ضرورت مندوں کو دے دی، خود سیدھی سادی زندگی گزار دی. All the children. How interesting, Nani. A rich couple giving all their riches to the poor. We haven't heard of such a thing before. سبھی بچے کہنے لگے ارے واہ نانی کتنی دلچسپ بات ہے کہ امیر ہو کر بھی، امیر جوڑا ہو کر بھی انہوں نے اپنی ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی. ہم نے اس سے پہلے کبھی ایسا سنا ہی نہیں. نانی او یس the couple would spend most of their wealth for others and live a hard life for themselves. نانی کہتی ہیں ہاں وہ ہمیشہ اپنی ساری دولت غریبوں میں بانٹتے تھے، ضرورت مندوں میں بانٹتے اور خود سخت مشکل زندگی گزارتے تھے. سولمن نانی didn't they have children. سولمن کہتا ہے نانی ماں کیا ان کے اپنے بچے نہیں تھے؟ نانی of course they had from خدیجہ رضی اللہ عنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپن گاٹ 2 sons and 4 daughters. نانی کہتی ہے ہاں کیوں نہیں، ان کے بچے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گاٹ 2 sons، 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں حضرت خدیجہ سے تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. The sons namely قاسم and عبداللہ died young. کہتے ہیں اس کے جو بیٹے تھے قاسم اور عبداللہ وہ بالکل کم عمر میں اس دنیا سے چلے گئے. while زینب، کلثومہ، رقیہ and فاطمہ رضی اللہ عنہ were all married and had children. باقی جو اس کی بیٹیاں تھیں زینب، کلثوم، رقیہ، فاطمہ، ان سب کی شادی ہو چکی تھی. When Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was 32 or 33, he started thinking about the universe and its creator. کہا جاتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 32 یا 33 سال کی تھی تو اس نے کائنات کے بارے میں سوچنا شروع کیا. He would spend days together in meditating in one of the caves called the Hira. کہتے ہیں کہ وہ گھنٹوں دن بھر گزارتا تھا ایک غار میں جس کا نام تھا غار ہیرا، صرف اسی سوچ میں کہ یہ دنیا کس نے بنائی، کریٹر کون ہے، کیا ہے، تو یہی سوچتا تھا. One day at the age of 40, when Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was meditating in Hira, an angel appeared before him and asked him to read. کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی اور وہ اسی غار میں بیٹھا ہوا تو اس کے سامنے ایک فرشتہ حاضر ہوا اور فرشتے نے اس سے کہا پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم said I cannot read. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. The angel embraced him and repeated same word thrice. کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں تو فرشتے نے کیا کیا، اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور 3 بار اسے یہی کہا کہ پڑھو پڑھو، جیسے کہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اقرا، اس نے کہا پڑھو. The third time the angel said read in the name of the Lord thy Lord. Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was scared, went home and told his wife to wrap him in a blanket. تیسری بار جب فرشتے نے اس کو کہا کہ پڑھو تو وہ بعد میں گھر چلا گیا اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس چلا گیا اور اس کو کہا کہ میرے اوپر کمبل ڈال دو. تو اس کو خوف سا طاری ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. He related the incident to his wife who took him to her nephew. اس نے سارا ماجرا اپنی بیوی سے بیان کیا
تو اس نے اس کو اپنے نیفیو بھتیجے کے پاس لیا جس کا نام تھا ورقا، ہو واز اے کرسچن اسکالر، جو کہ کرسچن اسکالر تھا، عیسائیوں کا ایک بہت بڑا اسکالر تھا. When Varqa heard Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's account, he told him that he was going to be the prophet, and the angel he had seen was none other than Jibreel alayhi salam. جب اس کو حضرت ختیجہ اپنے نیفیو کے پاس لے گئی، وارکا کے پاس جو کہ کرسچن اسکالر تھا، جب اس نے سب کچھ سنا تو اس نے کہا کہ آپ پروفٹ ہو، آپ پیغمبر ہو، آپ کے پاس جو فرشتہ آیا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے. What the angel had asked him to read were the first verses of the Holy Quran that was revealed to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as the last book of Allah. Thus he became the last messenger of Allah. جو فرشتے نے اس کو پڑھنے کے لیے کہا نا، تو وہی قرآن کی پہلی آیتیں ہیں جو کہ نازل ہوئی. اس طرح پوری قرآن کی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور وہ پیغمبر بن گیا. احمد نانی that means the predictions that this priest in Syria had made were true. احمد نے کہا نانی پھر جو وہ پادری تھا سائریا میں، اس نے جو پریڈکشنز کی پیشن گوئی کی وہ تو پھر سچی ثابت ہوئی. نانی یس یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ احمد. نانی نے کہا ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اور آفٹر سم ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپنلی پریچڈ Allah's commandments and his prophethood. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کھل کر پرچار کیا مذہب اسلام کا اور اپنی پیغمبری کا. He began to invite people to Islam. اور اس نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی. He told people to worship Allah. اس نے لوگوں کو کہا کہ آپ اللہ کی عبادت کرو. And accept کلمہ the oneness of Allah. اور کلمہ پڑھو. یعنی کلمہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک اللہ پہ یقین کرو اور اس پہ ایک رسول پہ ایمان لاؤ. Offer prayers called نماز پڑھو. observe رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھو فاسٹ. give زکوٰۃ the share the poor and the wealth of the rich. اور اپنی پیسوں میں سے غریبوں کا حق نکالو، اس کو ہم زکوٰۃ بولتے ہیں. and perform حج. اور حج کرو pilgrimage to holy city of مکہ، جو کہ مکہ لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. He also asked people to purify their lives by following the principles of truth, honesty and justice. اور اس نے لوگوں کو کیا کہا؟ بھائی اپنی زندگیوں کو سنوارو، سچائی پہ چلو، ایمانداری سے چلو، انصاف کرو. Arabs were pagans and worshipped different gods which they had kept in their place of worship, the present Kaaba. جو عرب کے لوگ تھے نا وہ بت پرست تھے. انہوں نے مختلف قسم کے جھوٹے خدا بنائے تھے، اپنے گھروں میں رکھے تھے اور کعبہ کے اندر بھی رکھے تھے. شبنم the people must have opposed him. شبنم کہتے ہیں پھر تو لوگوں نے اس کی خوب مخالفت کی ہوگی. نانی you are right, not all the people hated him and many became his arch enemies. تو نانی کہتے ہیں اتنا ہی نہیں، کچھ لوگ تو اس کے ساتھ چلے لیکن بہت سارے اس کے جانی دشمن بن گئے. بچوں یہ کل اس سے آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.